جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پاکستان میں بہت سی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. اب اس کے حوالے سے مختلف جو تجزیات ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو کاروبار کرنا اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے شاید رکنا اتنا مناسب نہیں ہے. دوسرا اس کا ویو یہ ہے کہ میں بھی پوری دنیا میں جب بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ری اسٹرکچرنگ کر رہی ہیں, جو ٹیکنالوجی اب بہتر ہوگی ہے, یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. لیکن امپورٹنٹلی یہ جو سلسلہ ہے وہ تھما نہیں ہے. اگین ابھی جو ہم ڈسکشن کرنے لگے ہیں ایک اور اسی طرح کی کمپنی ہے جو پاکستان سے اپنے جو آپریشنز ہیں وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہے. تو شہباز کیا اس کی وجہ ہے؟ چلیں ایک دو کمپنیز تو سمجھ آتا ہے, بٹ یہ سلسلہ جو ہے کہیں رک ہی نہیں رہا. اور جو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں, ایکزو نوبل جو ہے وہ ایک بڑی کمپنی تھی, پاکستان میں کافی عرصہ سے کام کر رہی تھی. یہ پینٹس کے بزنس میں تھی. اب کیا پاکستان میں گھر بننا بند ہو گئے ہیں؟ کیا پاکستان میں لوگوں نے پینٹ کروانا چھوڑ دیا ہے جو اس کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور یہ ایک حکومت کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کمپنیاں پاکستان سے نکل رہی ہیں وہ اس لیے نکل رہی ہیں کہ اپنے آپ کو ری اسٹریٹجائز کر رہی ہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے تو ری اسٹریٹجائز کر رہی ہیں اور ریجن کے دوسرے ممالک میں جا رہی ہیں؟ تو اس کی وجہ کچھ اور ہے, اور یہ وجہ صرف کمپنیوں کے ان کے ہیڈ آفیسز کے نئے بزنس پلانز نہیں ہیں. اب پینٹ کی جگہ پہ تو پینٹ ہی ہوگا نا, کچھ اور تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اگر پیپر کو لگ رہا ہے تو وہ بھی ایک انڈسٹری ہے اٹ سیلف, تو لوگ انوویٹ تو کرتے ہیں. بٹ یہاں پہ اگر بہتر جو کمپیٹیٹرز آ جائیں آپ اس کی یہ نارویجین کمپنی ہے, کیونکہ اگر آپ اس وقت چائنیز جو ہیں وہ obviously آپ کو ہر شعبے میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی یا تو کمپنی بند کر رہے ہو نا, تو لوکل اگر کوئی دوسری کو آئی جی آئی انویسٹمنٹ اس کو خرید رہی ہے اس کا مطلب انہوں نے بھی اس میں کوئی دیکھا ہے, کوئی پراسپیکٹ دیکھے ہیں, تو ان کا کاروبار وہ لے رہے ہیں نا. 3-4 چیزیں بڑی واضح ہیں کامران. نمبر 1, برآمدات نہیں بڑھ رہی. پہلے کوارٹر میں 4% کی کمی. نمبر 2, انویسٹمنٹ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں بڑھ رہی. مختلف نمبر ہیں اس کے 52% تک اینول بیسس پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ڈپ آیا ہے سپٹمبر کے اندر. نمبر 3, آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. تو جب یہ ساری ایشوز آپ کے سامنے ہوں تو حکومت کو حقائق کا, گراؤنڈ ریالٹیز کا سامنا کرنا چاہیے. صرف ایک کمپنی نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے اس پہ پورا پروگرام کیا ہے چند دن پہلے کہ کتنی کمپنیاں پاکستان میں اور کن کن شعبوں سے نکل کے جا رہی ہیں. کیا تمام شعبوں کے اندر اتنی انوویشن آ گئی ہے کہ وہاں سے کمپنیوں نے اب نکلنا ہے؟ تو ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو کام کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان بڑی تیزی سے ایک مینوفیکچرنگ سٹیٹ سے ایک ٹریڈنگ سٹیٹ بنتا جا رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں؟ اگر آپ ایکسپورٹ کی بات کر لیں, ایکسپورٹ کی اوپر جو معاملات ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, ابھی جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی, حکومت نے کوشش تو کی ہے کہ اس کی جو کاسٹ کو ریڈیوس کیا جائے, اس لیول پہ لے کے آیا جائے جہاں پہ اس کو حکومت کی انیفیشنسی کی کاسٹ پے نہ کرنے پڑے انڈسٹری کو. وہ ٹھیک ہے, تو لیکن اب آپ اگر ریجنل کمپیٹیٹو اس کو اب آپ لے کے آ رہے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی طرف حکومت توجہ نہیں دے رہی وہ چین کے ساتھ ہمارا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. جو FTA چائنا کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی انڈسٹری پاکستان میں کمپیٹیٹو نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ جو FPR کی ٹیکس کی پالیسیز ہیں, مطلب اس قسم کی پالیسیز پاکستان میں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں کہ جون میں آپ نے ٹیرف کو ریلیکس کیا امپورٹس کے اوپر, اب آپ فلڈ لیوی کا پروپوزل لے کے آگے, آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹیکس کا ہدف جو ہے حکومت حاصل نہیں کر پائی. IMF کہہ رہا ہے جی کہ آپ فرٹیلائزر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو, پیسٹی سائڈز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو. ایسے وقت پہ کہہ رہا تھا جب ملک میں جو آپ کی زراعت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے. تو اس قسم کے جب پالیسی انڈیکیشنز آپ انڈیکیٹرز دے رہے ہیں, مہنگائی کی شرح 3% ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ نے 11% کے اوپر رکھا ہوا ہے, پروفٹ ریپیٹریشن ایک مسئلہ رہتا ہے, گیس کی پرائسز میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا. انڈسٹری کو فورس کیا گیا کہ اس کے اوپر ایک گیس لیوی لگا کر کہ اس کو نیشنل گریڈ کے اوپر شفٹ کر دیا جائے. اب نیشنل گریڈ ایکسپینسو تھا جس کو اب پرائم منسٹر نے سستا کرنے کی اس کی کوشش ہے پرائم منسٹر کی. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ون بائی ون ایک دوسرے چیزوں کو فیول کر رہے ہیں. پھر ایک اور جو چیز ہے, کیا پاکستان میں اتنی گلوبل جو ایمیشن میں کنٹریبیوشن ہے گیس ایمیشنز کی کہ آپ یہاں پہ بالکل ایک نئی ایک انڈسٹری کو آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں, اور اس کو پروموٹ کرنے کے چکر میں الیکٹرک وہیکلز کی جب بات کریں, آپ ایگزسٹنگ جو آپ کی جو پروڈکشن ہے, جو کنونشنل کارز ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے آپ نیا ٹیکس لگا دیں 2.5 روپے کا یا 2.5% کا. یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے جس قسم کی ٹیکسیشن پاکستان میں ہو رہی ہے.
جس قسم کی انرجی پرائسنگ ہے پاکستان کے اندر، جس قسم کی انکنسسٹنسی ہے پالیسیز کے اندر، وہاں پہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہاں پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، IMF کے پروگرام بھی کچھ نہیں کر سکتا، ورلڈ بینک بھی کچھ نہیں کر سکتا، میکنزی بھی نہیں کچھ کر سکتا، AT کارنی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہ سارے نام ہیں. اور دوسرا جو سب سے بیسک پرنسپل ہے وہ کوئی لوکل بزنس مین ہو یا فورن بزنس مین ہو، وہ سب سے زیادہ، اور یہ بالکل جائز بھی ہے کہ وہ اپنا منافع دیکھے گا. اگر اس کو منافع ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کسی بھی جگہ پہ جا کر انویسٹ کر سکتا ہے. اور ویسے بھی کسی بھی معیشت کے جو اگر آپ نے اس کی صحت کو دیکھنا ہو تو دو بڑے اہم انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ایک کہ آپ کی برآمدات کتنی اچھی ہیں، دوسرا آپ کے یہاں بیرونی سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے. یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ نمبرز دیکھیں، لیٹ سے کہ اس سال جو سپٹمبر کے نمبر ہیں، اس سال سپٹمبر میں کوئی اراؤنڈ $185 ملین کی ہمارے ہاں بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، جو اگر آپ پچھلے سال سپٹمبر کی بات کریں تو اس وقت 417 ملین سٹل آئے تھے، آلموسٹ 52% کمی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پچھلے سال، کیونکہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہماری معیشت سٹیبلائز ہو رہی ہے، چیزیں تھوڑی بہتر ہو رہی ہیں، ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، جو آپ کے ریجنل الائنسز ہیں، بڑے جو پاورفل کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ بہتر ہے، دین یہ سٹل وہ اس کا امپیکٹ گراؤنڈ پہ نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ امپیکٹ گراؤنڈ کے اوپر اس لیے نہیں آ رہا کہ پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک ایگزامپل لیجیے. گورنمنٹ نے کہا آج سے 3 سال پہلے کہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں نہیں آ رہے، تو حکومت نے اپنی دانست میں ایک بہتر فیصلہ کیا. اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے آن بورڈ تھی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی. SIFC کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنی بھی بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کو دور کیا جائے. SIFC نے اپنے تئیں ساری کوشش کی. اب SIFC ایک طرف اپنی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت IMF کے پروگرام میں انٹر ہوتی ہے. جو اس کی پالیسی ریکمنڈیشن تھی IMF کی، جو بائنڈنگ تھیں، وہ بالکل ان چیزوں کو ڈسکریج کر رہی ہے. آپ انویسٹرز کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہو؟ کل کسی جگہ پہ ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں 5 قسم کے پلانز ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. IMF کا پلان، ورلڈ بینک کا 10 سالہ پلان، اڑان پاکستان پلان، پھر پرائم منسٹر کا جو اسٹیفن ڈرکن کا پلان ہے وہ. اس کے علاوہ SIFC اپنے لیول پہ کوشش کرے. کوئی ایک پلان ہے جس کے اوپر حکومت نے ٹارگٹ اپنے اہداف رکھنے ہیں؟ نہیں ہے. اب ایک طرف SIFC کام کر رہی تھی، پھر SIFC کو حکومت نے چند ماہ پہلے اس کو ایک ڈویژن کا درجہ دے دیا، جو کہ رولز آف بزنس کے تحت کوئی اور ڈویژن جس طرح بہت ساری تھی وہ بھی ہوگی. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، جو SIFC کی ڈویژن ہے اس کے جو سیکرٹری ہیں وہی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو ڈویژن ہے اس کے بھی سیکرٹری ہیں. مطلب آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی رکھا ہوا ہے، آپ نے SIFC کو بھی رکھا ہوا ہے. میں بزنس مین ہوں، مجھے پرابلم ہے تو میں نے کس کے پاس جانا ہے؟ میں نے SIFC کے پاس جانا ہے. پھر میں سوچتا ہوں نہیں مجھے تو نہیں پتا SIFC میری مدد کر سکتی ہے، نہیں کہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس جاؤں گا. اچھا BOI نہیں کر سکتی، پھر میں SIFC کے پاس جاؤں گا. مطلب ایک مذاق بنا ہوا ہے. SIFC کو ریٹین کرنا چاہیے، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بند کرے. تو جب تک اس قسم کی کنفیوزنگ سگنلز ہوں گے، ڈپلیکیشنز ہوگی، تب ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی. اور امپورٹنٹلی میرے خیال میں اگر پاکستان کو پچھلے چند ماہ میں اگر آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، ریجن کے اوپر کچھ جیو اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں، خارجہ پالیسی پر اگر ہمیں کامیابی ملی ہے، وہ اسی صورت میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو سم تھنگ ویری ٹینجیبل اینڈ سبسٹینٹیو. جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی اور اس کا امپیکٹ آپ کی معیشت پر آنا شروع ہو جائے گا. ادروائز اس سے پھر یہ جو ہوتا ہے یہ گڈ فیل فیکٹر کے لیے ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں اور بعد میں بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتا ہے. یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو آج مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے استنبول میں، کیا توقعات ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.